السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں، قصہ نمبر 38، لونڈی کی حاضر دماغی۔ مدائنی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد گھوڑ سواروں کے ساتھ نکلا۔ گھوڑ سواروں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ساتھ ایک لونڈی بھی تھی۔ وہ لونڈی انتہائی حسین و جمیل تھی۔ گھوڑ سواروں نے اس آدمی کو دھمکی آمیز لہجے میں پکارا، اس لونڈی کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس آدمی کے پاس ایک کمان تھی۔ اس نے گھوڑ سواروں میں سے ایک آدمی کو دے ماری، جس سے کمان کی تان ٹوٹ گئی اور گھوڑ سواروں کو طیش آ گیا۔ چنانچہ اسے پکڑنے کے لیے سارے ہی گھوڑ سوار اس پر ٹوٹ پڑے اور اس سے لونڈی کو چھین لیا۔ وہ آدمی اپنی جان بچا کر اس سے بھاگ نکلا۔ چونکہ گھوڑ سواروں کی توجہ کا مرکز لونڈی ہی تھی، اس لیے آدمی سے ان کی توجہ ہٹ گئی۔ گھوڑ سواروں میں سے ایک شخص نے لونڈی کے کان کی بالی کو غور سے دیکھا تو بالی میں ایک بہت ہی نادر اور بیش قیمت موتی نظر آیا۔ لونڈی کہنے لگی، یہ موتی کوئی بڑی قیمت نہیں رکھتا۔ اگر تم اس آدمی کی ٹوپی کو کھول کر دیکھتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ کس قدر بیش قیمت موتی اس نے چھپا رکھے ہیں۔ ان موتیوں کے مقابلے میں اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ سارے گھوڑ سوار اس آدمی کے پیچھے دوڑ پڑے اور جب اس کے قریب پہنچے تو بآواز بلند کہنے لگے، جو کچھ تمہاری ٹوپی میں ہے اسے ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے۔ اس آدمی کی ٹوپی میں کمان کی ایک تان تھی جسے اس نے بطور احتیاط چھپا رکھا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آئے، مگر مارے خوف و دہشت کے اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پاس تانت موجود ہے جس کو کمان پر چڑھا کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ گھوڑ سواروں نے جب ٹوپی کے اندر کا سامان طلب کیا تو فوراً اسے یاد آ گیا کہ میں نے تو کمان کی تانت ٹوپی کے اندر چھپا رکھی ہے۔ وہ ہوشیار ہو گیا اور ٹوپی سے تانت نکال کر کمان چڑھا لی اور پھر گھوڑ سواروں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب گھوڑ سواروں نے اس کی یہ جرأت مندانہ کیفیت دیکھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور لونڈی کو چھوڑ دیا۔ اس طرح لونڈی کی حاضر دماغی نے ابن زیاد کے آدمیوں کو ناکام کر دیا۔ السلام علیکم۔